اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ ہم سورہ نبا جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے اس کے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ قرآن مجید میں جو صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں احکام سے زیادہ عقائد کے صحیح ہونے پر اور عقائد کی درستگی پر زیادہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دینے تھے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود چھوڑ دیں، والدین کی اطاعت، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت اس پر عمل ہو سکتا ہے جب ہمیں اس بات کا اطمینان ہو کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم ان احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ کسی بھی کام کے پیچھے جب جزا اور سزا کا تصور ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، اور اگر کسی کام کے پیچھے جزا اور سزا کا تصور نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ ہماری دن بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام ایکٹیویٹیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ آپ اگر آفس جاتے ہیں اس امید پر کہ اس کا آپ کو مہینے کے بعد بدلہ ملے گا، آپ کو اس کی تنخواہ ملے گی، سیلری ملے گی، نہیں جائیں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، آپ بے روزگار ہو جائیں گے، آپ کو آفس سے نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی مزدور اگر سارا دن گڑھا کھودتا ہے تو اسی لالچ میں کہ مجھے شام کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو شریعت نے جو ہمیں بہت سارے حکام دیے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سود سے بچنا ہے، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر جذبہ نہ ہو جنت اور جہنم کا تو پھر ان کاموں پر عمل کروانے کے لیے حکومت ہی ہے جو پولیس کے ذریعے یا فوج کے ذریعے عمل کرائے گی، اور ظاہر ہے کہ حکومت کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں، حکومت سے چھپ کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، حکومت جو قانون سازی کرتی ہے وہ قانون بھی محدود ہوتے ہیں۔ تو انسان بننے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا آخرت کے معاملے میں عقیدہ درست ہو۔ تو قرآن نے مکی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں عقائد اور نظریات پر بحث بہت زیادہ کی ہے کہ یہ بات دماغ سے نکال دو کہ تم مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہو، مٹی ہو کے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہو، یہ غلط ہے۔ بار بار اس کو ان مکی صورتوں میں جو 30ویں پارے میں اور 29ویں پارے میں مکی صورتیں زیادہ ہیں، بار بار اس بات کو باور کرایا گیا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے اور انسان کو بنایا ہے آزمائش کے لیے۔ اس صورت میں بھی اسی پر بات ہے۔ اب یہ چونکہ ایک دعویٰ تھا جسے بہت سے لوگ اس کا انکار کیا کرتے تھے، تو قرآن نے اس صورت میں قیامت واقع ہوگی اس کے دلائل دیے اور یہ بتایا ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ پہلے یہ اعتراض کیا ہے کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ان کا اعتراض ذکر کیا ہے، اور پھر اس بات کے دلائل قائم کیے ہیں کہ یہ ضرور بالضرور واقع ہوگی۔ دو قسم کے دلائل دیے ہیں جو ہم انشاءاللہ جب صورت کا ترجمہ کریں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ دن واقع ہوگا اور اس کے بعد نیک لوگوں کو کیا بدلہ ملے گا، اور جو گناہوں کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو سزا کیا ملے گی۔ عما یتساءلون، عما یہ اصل میں لفظ تھا عن ما، عن کا معنی اردو میں جسم کہتے ہیں سے، اور ما کہتے ہیں کسے، یعنی واٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں نا WHAT واٹ، کیا یا کسے، کس چیز کے بارے میں۔ یتساءلون سؤال سے نکلا ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سؤال۔ یتساءلون جب بہت سے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے یتساءلون کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ عما یتساءلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بارے میں یتساءلون یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ پھر قرآن نے خود ہی اس کا جواب دیا، عن النبأ العظیم، ایک نبا کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، عظیم ہے۔ نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تنزیہ سوال کیا کرتے تھے،
یہ طنزیہ سوال ہوتا تھا جس کو قرآن نے یہاں تو نہیں دوسرے مقام پہ بیان کیا، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے قبر میں اور کیڑے ہمارے جسم کو کھا کے ختم کر دیں گے، تو آپ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، تو جب ہم بالکل فنا ہو جائیں گے تو پھر کیا حساب اور کیا، یہ تو بالکل مٹی میں تحلیل ہو جائیں گے، تو پھر کس سے، کیا مٹی سے حساب و کتاب لیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ نہیں بھی دوبارہ زندگی ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور یہ تمہارے جسم کے اجزاء جمع ہوں گے اور یہ سب کچھ دوبارہ ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسان کو جمع کر کے اس سے حساب و کتاب لینا ہوتا زندہ کر کے، تو اس کی باڈی کو تو کم از کم محفوظ کیا جاتا، باڈی کو تو کم از کم محفوظ کیا جاتا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری عقل سے بہت بعید ہے، لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو طنزیہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات آپ سمجھیں اس صورت کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں قرآن مجید یا شریعت یا اسلام، اس کی بات عقل سے بالا تر تو ہو سکتی ہے مگر عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہاں دو چیزیں ہیں جن میں لوگ فرق نہیں کرتے۔ مذہب کو پہچاننے کے لیے بھی ہمیں عقل سے کام لینا پڑتا ہے، تو قرآن مجید کا انکار جو کیا گیا وہ اسی بنیاد پر کہ قرآن بعض باتیں ایسی کرتا ہے جہاں تک سائنس کی پہنچ نہیں ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے جب تم مر کے بوسیدہ ہو کے ہڈیاں بن جاؤ گے، سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد تمہارے جسم کو دوبارہ جمع کیا جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے کبھی ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لہذا ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے بھائی یہ قبر میں جب کیڑے کھا کے ختم کرتے ہیں کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ تو قرآن نے پھر آگے جواب دیا ہے کہ جو خدا اس جیسے بہت سارے کام پہلے کر چکا ہے، جو تمہیں دکھا چکا ہے، وہ کیسے تمہاری عقل میں، وہ باتیں کیسے تمہاری عقل میں آ گئیں؟ تو جیسے وہ جب اللہ وہ کام کر سکتا ہے تو یقیناً یہ کام بھی کر سکتا ہے وہ۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 1000 سال پرانے شخص کو آپ لے آئیں اور اس سے آپ کہیں کہ سائنسدانوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے کہ آپ جو ہے 24 گھنٹے میں پاکستان سے ہوا میں اڑ کے امریکہ پہنچ جاؤ گے، آدھی زمین طے کر لو گے، تو جو 1000 سال پرانا انسان ہے یہ بات اس کی عقل سے بالا تر ہے، وہ کہے گا یہ ہو نہیں سکتا، بھئی ایسے ہوا میں کیسے اڑیں گے؟ تو سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی اتنی اسپیڈ میں اور اتنی رفتار اس کی بھی نہیں تھی۔ تو ہم کیا کریں گے جب وہ ہمارے زمانے میں ہوگا اور ایسی سائنسی ایجادات دیکھے گا کہ بھئی موبائل پر 1 سیکنڈ میں آپ کی بات یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، ایسی ایسی ٹرینیں ایجاد کر لیں اور یہ سب چیزیں دیکھے گا، اب آپ اسے بتائیں گے نا 1 ہفتے میں چاند پہ پہنچ گیا انسان، تو اس پر بھی یقین کر لے گا۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تمہاری عقل میں نہیں آتی، تو اور بہت سارے کام ہم نے ایسے کیے ہیں جو عقل میں نہیں آنے چاہیے، مگر وہ چونکہ تم دیکھ رہے ہو اسی وجہ سے تمہاری عقل میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بھی تمہاری عقل میں آ جانا چاہیے ہمارے کہنے سے۔ تو انہوں نے طنز کیا کہ کیسے قیامت قائم ہوگی، تو اللہ نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ بڑی خبر ہے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کچھ ایمان لا رہے ہیں اور کچھ انکار کر رہے ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ جو عربی میں کلا کا لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے یہ ہمیشہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ پیچھے جو آیات ہیں ان سے جو ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ایک آپ کا ایک نظریہ بن رہا ہوتا ہے، اس نظریے پر رد کرنے کے لیے۔ اب پیچھے آیات کیا ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا قیامت ایک ایسی چیز ہے جس میں 2 رائے بھی ہو سکتی ہیں، تو اس پہ اللہ نے رد کر دیا کلا، یہ ایسی چیز ہے جس پہ 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ دلائل تو ہم آگے دے رہے ہیں لیکن سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جب یہ اپنی آنکھوں سے اس قیامت کا منظر دیکھ لیں گے۔ سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، اور یعلمون یہ علم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ سیعلمون ان قریب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ثم کا مطلب ہے پھر، یعنی پھر ہم اپنی بات دوبارہ دہراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ قیامت ایسی چیز نہیں ہے جس پہ 2 رائے ہوں۔ سیعلمون ان قریب، تم اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ لو گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے دلائل دے رہے ہیں کہ بھئی ابھی جب تک دیکھا نہیں ہے تو ہم یقین کیسے کر لیں؟ اللہ تو فرما رہے ہیں اپنی آنکھوں سے عنقریب دیکھ لو گے، لیکن اے اللہ ابھی تو ہم نے نہیں دیکھا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی تم نشانیاں دیکھ سکتے ہو کہ جو رب یہ کام کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ تو 2 طرح سے اللہ نے ان آیات میں قیامت کے وجود کو ثابت کیا ہے۔
جو اگلی آیات آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جس رب کی یہ قدرت ہو جس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں، وہ دوبارہ تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا، ایک۔ دوسرا یہ کہ جس رب نے تم پر اتنے انعامات اور احسانات کیے، تو کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ان انعامات اور احسانات کے بارے میں تم سے سوال کرے؟ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں یہ بس ویسے ہی کی ہیں، تم عیش و عشرت کرو اور اپنی منمانی زندگی گزارو، قتل و غارت کرو، جوا کھیلو، سٹا کھیلو، شراب پیو، زنا کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس اللہ پھر بھی تم پر مہربانیاں کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے یہ بات۔ جب بھی کوئی کسی کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے بھی کچھ یہ چیزیں چاہتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں نے تمہاری خدمت میں لگائی ہے، تو اگر تمہیں عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ مجھ پر پھر الزام ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے ان نعمتوں میں اللہ نے دو طرح سے پیغام دیا، ایک تو یہ کہ میری قدرت ایسی ہے، نمبر دو کہ جس رب نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں وہ ان انعامات کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، فرمایا تم قیامت کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ یہ جو 9 سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، ان میں ایک سیارہ ہے تیسرے نمبر پہ زمین، اور انسان کے لیے جو زندگی کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل پوری کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو زمین کو اللہ نے ایسا اس کو بچھونے سے تعبیر کیا ہے، جیسے ماں بچے کے لیے جو بچھونا بچھاتی ہے، اس بچھونے میں یہ ہوتا ہے پنکھے کے بالکل بیچ میں نہ ہو اگر سردی ہے، اور گرمی ہے تو کنارے پہ نہ ہو، یعنی کمرے کا ٹیمپریچر دیکھ کے ماں وہ بستر کو متعین کرتی ہے، اس میں مچھر سے بچنے کا انتظام ہو اور بچے کے لیے تکیہ ہو، وہ ساری چیزیں جو ایک بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہاں وہ ماں اس کو مہیا کرتی ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی زمین کو انسان کے لیے ایسا سوٹیبل بنایا ہے کہ انسان یہاں بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے۔ زمین کا ٹیمپریچر، زمین کا موسم، زمین کی جو سورج کے گرد گردش ہے، پھر اس کی مٹی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں پانی ڈلتا ہے تو اس میں طرح طرح کے نباتات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ساری چیزیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے زمین سے باہر نہیں جانا پڑتا۔ آپ کو اگر کسی کمرے میں ہی ساری چیزیں مل جائیں تو کہتے ہیں نا بھائی بڑا شاندار کمرہ بنا ہے میرے لیے کہ مجھے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا پڑتا، ہمارے لیے کیسا ہی کمرہ کیوں نہ ہو لیکن ہمیں کم از کم سورج کی روشنی کے لیے تو باہر نکلنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں اس زمین کو میں نے تمہارے لیے ایسا بنا دیا کہ تم وہ اپنے شوق سے چاند پہ جاؤ وہ ایک الگ بات ہے، تمہیں چاند پہ جانے کی ضرورت ہے نہیں، ساری چیزیں یہاں میں نے میسر کر دی ہیں۔ تو یہ کیا میں نے نہیں کیا یہ کام؟ یہ ایک سوال کیا ہے۔ بہت سارے قرآن میں سوالات ایسے جن کا قرآن آگے جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کا جواب دینا گویا اس کو ایسے ہے کہ گویا یہ ایک سوال ایسا ہے جس کے جواب کی طرف تمہارا ذہن نہیں جا سکتا، اس لیے قرآن جواب نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو کیا ہم نے نہیں بنایا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ خود سے بنائے، تو خود سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے، کسی مخلوق کے لیے ایسی سوٹیبل جگہ بنے کہ اس میں مٹی بھی ہو، اس میں نائٹروجن بھی ہو، اس میں کھاد بھی ہو، بارشوں کا ایسا نظام بھی ہو، اس میں پہاڑ بھی ہوں اور یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہو۔ یہ خود سے ایک کمرہ ڈیزائن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہاں صوفہ لا کے رکھا گیا ہے، یہ خود سے نہیں آیا صوفہ، اس لیے کہ پتہ تھا کہ بھی کم از کم 3-4 آدمی ہمارے سامنے ہوں گے، ایک درس دینے والا ہوگا، اس کے لیے میز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اتنا چھوٹا سا کمرہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ پوری زمین جس میں تمہارے فائدے کے لیے اتنی ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی، تو یہ خود سے وجود میں نہیں آئی ہے اور تم نے خود بھی نہیں بنایا اس کو، تو ظاہر ہے پھر یہ کوئی تیسری طاقت ہے جس نے بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ اس کائنات کا چلانے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو تو میخیں نہیں بنایا؟ اوتاد کہتے ہیں، وتد عربی میں کیل کو کہتے ہیں، اوتاد اس کی جمع ہے، جبال جبل کی جمع ہے، جبل مشہور لفظ ہے، جبل الطارق ہے نا، جبرالٹر جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبرالٹر کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو یہ جبل الطارق ہے جو عربی سے کنورٹ ہو کے انگلش میں چلا گیا ہے۔ تو جبال جبل کی جمع، فرمایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ یہ بھی ایک سائنسی حقیقت ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے پہاڑ کو کیل سے تعبیر کیا ہے، کہ جیسے ٹھوک دی جاتی ہے کہیں، جب بھی کوئی چیز ہلتی ہے اس میں بیلنس نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہتھوڑی لے کے کیل ٹھوک دیتے ہیں اس کے اندر اور وہ اپنی جگہ جم جاتی ہے۔
تو قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ زمین پہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کا توازن قائم نہ ہوتا، بیلنس قائم نہ ہوتا۔ اللہ نے زمین کے بیلنس کو اور توازن کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اس میں۔ اور یاد رکھیں قرآن نے تو کیل سے تشبیہ دی ہے، یہ قرآن کا معجزہ کہہ لیں آپ، کہ آج جب تحقیق کی ہے جو زمین کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی جڑ جو ہے وہ اس کی چوٹی سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی جتنا آپ کو پہاڑ اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کیل میں بھی یہی ہے بالکل، آپ جب کیل کہیں ٹھوکتے ہیں تو کیل کا اوپر کا حصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، نیچے اس کی جڑ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سائنسی حقیقت تھی 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی۔ فرمایا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کی شکل میں، نر اور مادہ کی شکل میں۔ یہ مضمون قرآن نے سورہ یاسین میں بھی بیان کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آتی تو اس میں جوڑے نہ ہوتے، کوئی مخلوق ایسی بن کے اتفاق سے وجود میں آ جاتی جس میں جوڑوں کا تصور نہیں تھا، یعنی کوئی چیز خود سے بنتی ہے تو وہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ اس کے جوڑے بننا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنایا۔ جوڑے کا کیا مطلب؟ جوڑا کہتے ہیں جو اپنے پیر کے بغیر ادھورا ہو، جب تک ان دونوں کا ملاپ نہیں ہوگا وہ وجود میں، یعنی ان کی زندگی ناقص رہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا مرد کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے ہم نے عورت کو پیدا کیا، اور ہمیں پتہ تھا عورت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے لیے ہم نے مرد کو پیدا کیا، تبھی وہ دونوں نکاح کر کے پھر ایک زندگی گزارتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔ تو یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی اچھی گزرے اور ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، ذہنی سکون کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، یہ اس کے حساب سے جوڑوں کی شکل میں بنانا، پھر ان کے ملاپ سے آگے نسل چلانا، یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا اتنا اس زندگی میں اس زمین پر بہترین نظام چل رہا ہے یہ کس نے چلایا ہے؟ یہ بھی میں نے چلایا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، ایک پانی کو مذکر بنا سکتا ہے، اسی پانی کو مؤنث بنا سکتا ہے، تو اور پھر ان سے آگے نسل چلا سکتا ہے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس نے جو تم پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں وہ ان احسانات کا تم سے سوال کیوں نہیں کرے گا تم سے؟ اور سوال ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو جب اس دنیا میں نہیں ہوتا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ تم سے سوالات کرے گا۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو راحت اور آرام کی چیز نہیں بنایا؟ دیکھیں نیند کا یہاں اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا اپنی نعمتوں میں کہ نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دن بھر جتنے بھی کام کرتے ہیں ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان خدا نہیں ہے، وہ ایک عاجز مخلوق ہے۔ ہم جب آرام کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کو آرام دینا بہت آسان ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ میں اگر چلتے چلتے تھک جاتا ہوں تو میں اپنی ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے کیا کروں گا؟ بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن دماغ ہمارا جو کام کرتا ہے وہ کرتا ہے سوچنے کا کام۔ دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سوچنا چھوڑ دیں ہم، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیں دماغ آرڈر کرتا ہے ہاتھ کو، ہاتھ کام چھوڑ دیتا ہے۔ دماغ آرڈر کرتا ہے پاؤں کو، پاؤں چلنا ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن دماغ اپنے آپ کو آرڈر کرے کہ سوچو نہیں، تو یہ آرڈر کرنا ہی تو سوچنا ہے۔ دماغ کو آرام دینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ بستر پہ لیٹ تو سکتے ہیں لیکن اپنے اوپر نیند کو مسلط نہیں کر سکتے۔ اس پر ایک واقعہ بھی سنایا جاتا ہے نا کہ ایک جعلی پیر تھا، وہ لوگوں کو الٹے سیدھے تعویذ دیا کرتا تھا اور بہت پیسے لیتا تھا۔ تو ایک شخص کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، تو کوئی بیماری آ گئی، تو وہ اس جعلی پیر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو پیر تھا، جعلی تھا، اس نے بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا میں اس کے اتنے لاکھ روپے لوں گا تم سے، لیکن یہ تعویذ ایسا ہے کہ 100% اثر کرے گا اور تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ جی اتنے لاکھ۔ اب جب تعویذ بنا کے دیا تو اس دیہاتی کو یہ کہا کہ اس تعویذ کے اثر میں ایک شرط ہے کہ یہ جب اثر کرے گا جب تم اپنے گھر میں داخل جب ہونا یہ تعویذ لے کے، تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی تم جب گھر میں داخل ہوگے تو تمہارے دماغ میں اگر اس وقت کالا کتا آ گیا تو یہ تمہارے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ جب میں اس کے دماغ میں اس کو یہ آرڈر کر دوں گا نا کہ یہ کتا نہیں آنا چاہیے، تو یقیناً اس کے دماغ میں یہ کالا کتا
آئے گا، کیونکہ دماغ سے جو چیز نکالی جاتی ہے وہ چیز دماغ میں گھستی ہے. اب یہ بیچارہ گنوار دیہاتی یہ بار بار سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ بھئی میرے لاکھوں روپے ضائع نہ ہو جائیں. پیر صاحب نے کہا تھا کہ کالا کتا نہیں آنا چاہیے. اب جتنا وہ کتے کو نکال رہا ہے دماغ سے کتا اتنا دماغ میں گھس رہا ہے. گھر کے اندر داخل ہوتا پھر واپس پیچھے آ جاتا ہے، یار ابھی تو میں داخل ہوتے ہوئے پھر کتا میرے دماغ میں تھا. پھر کئی دفعہ ایسے کیا، بالآخر اس نے کہا بھئی یہ میرے دماغ سے کتا نہیں نکلتا، اور تعویذ نے تو اثر نہیں کیا، کرنا ہی نہیں تھا اثر اس تعویذ نے. تو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر نیند یعنی ہمیں یہ اختیار دیا جاتا، ہمیں اس کا مکلف بنایا جاتا کہ تم بستر پہ لیٹ کے سوچنا چھوڑ دو تو تمہارا دماغ ریلیکس ہو جائے گا. تو سوچنا چھوڑنے کے لیے جو ہمیں جتنا سوچنا پڑتا اس سے بجائے دماغ سکون میں آنے کے اور پریشان ہو جاتا. تبھی جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ بستر پہ لیٹ کے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اسی پریشانی میں کہ نیند کیوں نہیں آ رہی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری طاقت اور قدرت ہے کہ تم صرف بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کرتے ہو اور تمہارے دماغ کے جو جتنے کنیکشن ہیں اس دنیا سے وہ سارے ڈسکنیکٹ ہم کر دیتے ہیں. وہ ساری جو ہے نا لائٹیں ہم آف کر دیتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہاری کب آنکھ لگی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، کئی گھنٹوں کی نیند کے بعد دماغ کیسا فریش ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایسا کام ہو رہا ہے یہ علم کیا جعلناکم وجعلنا نومکم سباتا، یہ تو ہم ہیں جو کاٹنے کی چیز بنایا ہم نے نیند کو، جس سے تمہارا جو رشتہ ہے اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. آگے فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین کو گھماتے نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا، ناروے وغیرہ کی طرح ہماری پوری دنیا کی حالت ہو جاتی کہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات. جہاں رات ہے وہاں رات رہتی، بلکہ وہاں بھی زمین گھومتی ہے تو 6 مہینے کے بعد دن ہے تو رات آ جاتی ہے، رات ہے تو دن آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے تھے کہ یا تو سورج کو کھڑا کر دیتے تمہارے سر کے اوپر، ہمیشہ دن رہتا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. فرمایا بتاؤ اگر تمہارا رب تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے مسلط کر دے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سے ایسے سائنسدان ہیں جو زمین کو دھکا دے کے گھمائیں اور اس کے بعد جہاں رات ہے اس کو ان علاقوں میں دن ہونا شروع ہو جائے. ایسا ممکن نہیں. اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو دن کو مسلط کر دے تو کون سے ایسے سائنسدان ہیں امریکہ کے، فرانس کے، جاپان کے، کہ بھئی جو زمین کے باہر جائیں اور زمین کو دھکا دینے کی کوشش کریں اور گھما کے سورج کے مخالف سمت میں لے جائیں تاکہ رات ہو جائے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین کو لٹو کی طرح گھما دیا اور رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے. فرمایا جب رات آتی ہے تو لباس کی طرح، جیسے لباس انسان کے جسم کو چھپا دیتا ہے، ایسے ہی رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان سکون میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو سکون کی اور گہری نیند آتی ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور فرمایا ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش، یہ لفظ بھی اردو میں بہت استعمال، لباس تو ہوتا ہی ہے استعمال اردو میں، معاش بنایا یعنی ذریعہ معاش. دن کی روشنی میں پوری دنیا میں اصول ہے کہ وہ جتنا بھی سن لائٹ میں کہتے ہیں وہ کام لے سکتے ہو لے لو، کیونکہ اس کے جو رات میں جب آپ کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے لیے توانائی زیادہ صرف ہوتی ہے، اس میں لائٹ کا انتظام زیادہ کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ہم نے ایک جو سیور لگا دیا ہے سورج کی روشنی والا، سورج کا سیور لگا دیا ہے، اس میں تمہاری معاش چل رہا ہے، تمہارے کاروبار ہو رہے ہیں، تم دن میں نکلتے ہو، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے. تو یہ جو دن کو ایسا ہم نے بنایا کہ تمہارا کاروبار کرنے کا دل چاہتا ہے اس میں، یہ ہم نے بنایا ہے، یہ تم نے نہیں بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور فرمایا ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر سبعًا، سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں. شداد یہ شدید کی جمع ہے، شدید کا لفظ بھی اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. شدید کسے کہتے ہیں، سخت. کہتے ہیں نا بہت شدید بخار ہے، آج میں بہت شدید ٹینشن میں ہوں، لوگ کہتے ہیں. تو شدادہ یہ شدید کی جمع، شدید کا مطلب بہت سخت. تو ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے بہت سخت اس پوری کائنات کو کور کرنے کے لیے. یہاں بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ وہ آسمان ہیں کہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چھت کی طرح ہم نے آسمان بنائے. تو سائنس تو بہت آگے تک جا چکی ہے اور دیکھ چکی ہے، سیارے چھوڑے ہوئے ہیں آسمانوں میں، اب تک تو ہمیں کوئی آسمان نظر نہیں آیا. تو یہ بھی وہی بات ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اصول بیان کیا کہ قرآن کی بات خلاف عقل نہیں ہو سکتی، عقل سے بالاتر ہو سکتی ہے. عقل سے بالاتر اس لیے کہ یہ جب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں جب سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم پوری کائنات کی سیر کر کے آ گئے ہیں اور ہم آخر تک گھوم گھام کے آ گئے، ہمیں کوئی آسمان نظر نہیں آیا.
بھئی عین ممکن ہے کہ جہاں تک سائنس ابھی پہنچی ہے وہ آسمان اس سے بھی اوپر کی چیز ہو. تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ ہے وہ مضبوط آسمان جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر رہے ہیں, ایسا تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ یہ وہ آسمان ہے جو ابھی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں پہنچ جائے اور اسے چھت کی شکل میں آسمان نظر آ جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت تک نہ پہنچ سکے. تو لیکن اتنی بات بہرحال قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو 7 خولوں کے اندر, جو گول خول ہیں جنہوں نے کور کیا ہوا ہے پوری کائنات کو, اور بڑے بڑے خول ہیں وہ, یعنی جتنا فاصلہ زمین سے ایک آسمان کے درمیان ہے تو پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے, احادیث سے یہ بات ثابت ہے, اور تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کائنات کی وسعتوں کا ہم یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے. فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا, اور بنایا ہے ہم نے سراج. یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, سراج الدین کہتے ہیں نا لفظ, سراج کہتے ہیں چراغ کو, وہاجا چمکتا ہوا. وہاج نام اردو میں استعمال ہوتا ہے, اگرچہ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتہ, چمکنے والا. وجعلنا سراجا وہاجا, ہم نے بنا دیا ہے ایک چمکتا ہوا چراغ. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. سورج زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کسی کمرے میں روشنی چاہیے, تو کیا یہ ممکن ہے خود بخود کوئی بلب آگے لگ جائے روشنی دینے کے لیے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ 9 لاکھ زمین سے 9 لاکھ گنا بلب, 9 لاکھ گنا, یعنی سورج میں 9 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں, اتنا بڑا بلب اللہ نے آسمانوں میں گھما دیا ہو اور وہ زمین کو روشنی بھی دے رہا ہو, اور انسان میں جو ہے نا بہت سارے وٹامنس جو ہیں وہ اسی سورج کی روشنی سے پیدا ہو رہے ہوں. کیلشیم تو بنتا ہی ہے سورج کی روشنی میں, وٹامن ڈی جو پیدا ہوتا ہے سورج کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے, پودوں میں کلوروفل اسی روشنی سے پیدا ہو رہا ہو. یعنی ایسا خوبصورت بلب اس نے لگایا ہو کہ جو آپ کو ہیٹ بھی دے رہا ہے, جو آپ کو روشنی بھی دے رہا ہے, اور بہت سارے کام کر رہا ہے. وہی بلب گرمی دے کر سمندروں کے پانی کو بھاپ بن کے اڑا رہا ہے, اور پھر وہ بارش بن کے برسا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ کیا سائنسدانوں نے کیا ہے یا جو ہے یہ تم نے خود کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا بلب کیا عقل میں آتا ہے؟ تو جیسے یہ عقل میں نہیں آتا تو ایسے ہی تمہاری عقل میں یہ بھی نہیں آتا کہ مردوں میں جان کیسے پڑے گی. تو جو رب اتنا بڑا چراغ آسمان میں جلا سکتا ہے, اس کو یہ طاقت ہے کہ وہ مردوں میں دوبارہ جان ڈال کے زندگی پیدا کر سکتا ہے. آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے انزلنا, یہ لفظ نزول کسے کہتے ہیں؟ نازل ہونا. انزلنا نازل کرنا, یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. انزلنا من المعصرات, پانی نچوڑنے والے بادل. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جوس کے ڈبے ہیں نا, ان میں عربی میں عصیر لکھا ہوا ہوتا ہے. عصیر, یہ جو جوسز مختلف ہیں, انگلش میں بھی کچھ لکھے ہوئے ہوتا ہے, کچھ کبھی اردو میں ہدایات ہوتی ہیں, اور عربی میں تو عصیر. عصیر کہتے ہیں نچوڑی ہوئی چیز کو, پھلوں کا جو نچوڑا ہوا عرق ہے وہ عصیر ہے. تو معصر اسی سے نکلا ہے. معصر کا معنی نچوڑنے والے, یعنی بادلوں کو اللہ نے اسپنج سے ایک تعبیر کیا ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں, جہاں چاہتے ہیں ہم ان کو نچوڑ دیتے ہیں. اور کیسا سجاجہ, سجاجہ کا مطلب بے تحاشا, کیسی موسلا دھار بارش اس سے برستی ہے. یعنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے کوئی لائنوں کا انتظام نہیں ہے. لائنوں کا اگر انتظام ہوتا نا تو سمندر ہے جو بڑا تالاب ہے جو پانی مہیا کرتا ہے پوری زمین کو, وہ تو کڑوا ہے. تو اگر لائنیں بچھا دی جاتی پوری دنیا میں تو کڑوا پانی ملتا. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سورج کی روشنی سے گرمی پڑتی ہے اور میٹھا پانی آسمان کی طرف جاتا ہے بادلوں کی شکل میں, اور گویا ایسے لگتا ہے جیسے بڑے بڑے اسپنج ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے تیر رہے ہیں آسمانوں میں, اور کیسی طوفانی بارشیں برسا کے جاتے ہیں. اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے. تو یقیناً انسان کو بھی کسی کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. فرمائے پھر اس پانی کی قدرت دیکھو کہ ہم نے یہ پانی برسایا لِنُخْرِجَ, تاکہ ہم اخراج کریں اس پانی کے ذریعے حبّا, اناج کا, و نباتا, اور نباتات, پودوں کو نباتات کہتے ہیں. دانے پیدا ہوتے ہیں, دالیں ہیں, دانے میں جتنی بھی دالیں ہیں اور یہ جتنے بھی جیسے لوبیا ہے یا گندم ہے, یہ تمام چیزیں, اور نباتات میں جتنا بھی سبزہ ہے, سبزیاں ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے پیدا کرتے ہیں. وَجَنَّاتٍ, اور باغات, جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں. وَجَنَّاتٍ الفافا, یہ لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا لفافہ. لفافہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ خط ڈالتے ہیں اور وہ خط کو لپیٹ دیتا ہے. تو الفافہ کا معنی لپٹی ہوئی چیزیں,
تو جنات الفافا باغات لپٹے ہوئے کہتے ہیں گھنے کو، یعنی اتنے گھنے باغات پیدا ہوتے ہیں اس پانی کے ذریعے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ درخت ایک دوسرے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ایسے خوبصورت گھنے گھنے باغات اس پانی کے ذریعے ہم پیدا کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں کیسی گرینری ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے کہ پانی سے سبزہ پیدا کر رہے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ نعمتیں ملتی رہیں۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ تو جب وہ وقت دنیا میں نہیں ہے تو وہ یقیناً کب ہوگا وہ وقت؟ وہ آخرت میں ہوگا، اور آخرت جبھی ممکن ہے جب تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ نعمتیں ملتی رہیں گی ہمیشہ، ایسا نہیں ہے۔ ان یوم الفصل، فصل فیصلے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کان میقاتا، یقیناً وہ متعین وقت اس کا مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، یہ وہ دن ہوگا، ینفخ جس دن پھونکا جائے گا، نفخ پھونکنے کو کہتے ہیں، فی الصور سور میں، فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے ہمارے پاس فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ، بہت سارے گروہوں کی شکل میں ہمارے سامنے حاضر ہوگے۔ حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وہ سور دیا ہے، ایک سینگ کی شکل میں کوئی چیز ہے جس میں وہ آواز ماریں گے، وہ اتنی زوردار آواز ہوگی کہ اس سے یہ پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب اس میں آواز ماریں گے تو جتنے قبروں میں مردے ہیں یہ ایسے اکھڑیں گے، جیسے اس کی مثال یوں دی جاتی ہے جیسے گھاس پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، تو جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو گھاس کا ایک ایک تنکا کیسے جلدی جلدی اپنی جگہ پر واپس آتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ قبروں میں مردوں کے اعضاء کو جمع کر کے ایسے زندگی دے کے آنن فانن ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ مردے اس طرح سے قبروں میں جمع ہوں گے۔ پہلی مرتبہ بنانے میں تو وقت لگا ہے، اللہ فرماتے ہیں دوبارہ جب ہم تمہیں بنائیں گے تو اس میں وقت نہیں لگے گا۔ اور اس پہ لوگ یہ کہتے تھے بھئی یہ تو ذرات اتنے پوری دنیا میں منتشر ہو جاتے ہیں، یہ تو جانور بھی کھا لیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو سورہ قیامہ میں اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہیں سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے میں جمع کریں اور تمہاری انگلیوں کے جس ترتیب سے پورے ہیں اسی ترتیب سے ان پوروں کو دوبارہ بنا دیں، یعنی ایسے دوبارہ بنو گے کہ یہ جو آج ہم نادرہ میں جا کے انگوٹھا لگاتے ہیں نا، تو جو انگوٹھا لگاتے وقت جو اب جو شکل بنتی ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو یہی شکل تمہارے پوروں کی بنے گی۔ تو اللہ ان چیزوں سے بھی واقف ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، فرمایا ہمیں زمین کا پورا پورا ریکارڈ ہے کہ زمین کے کون سے حصے نے تمہارا کون سا حصہ کھا کے کہاں غائب کیا ہے۔ فنا کچھ بھی نہیں ہوتا اس زمین پہ، فنا کچھ نہیں ہوتا، سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں جا رہی ہے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، فکانت ابوابا، وہ دروازوں کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ آسمان سے حساب و کتاب کے لیے اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوں گے کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو سیر کہتے ہیں چلنے کو، تو سیرت کا معنی چلا دیے جائیں گے پہاڑ، یعنی اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے۔ فکانت سرابا، اور وہ سراب بن جائیں گے، کھلے میدان کی طرح بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، فرمایا تم تو یہ کہتے ہو حساب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے کہ میں کب نافرمانوں کو ہڑپ کروں گی۔ مرصاد کا لفظ آپ کو سمجھنا ہے نا، اگر یاد کرنا اس کا معنی، تو رصدگاہ آپ نے سنا ہوگا، رصدگاہ جو جس میں خوردبینیں لگی ہوتی ہیں اور سائنسدان وہاں بیٹھ کے ستاروں اور سیاروں کی حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں رصدگاہ، یعنی آپ کہیں تعاقب میں ہیں کسی کے، تو مرصاد یہ لفظ اسی سے ہے، یعنی جہنم گویا طاق میں، جیسے کوئی دشمن جھاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے نا کہ میں جیسے ہی آئے گا میں جھپٹا کروں گا، اس پہ فوراً حملہ کروں گا، میں اس پہ جھپٹوں گا اس پہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم بھی اسی طرح سے طاق میں ہے، انتظار میں ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ مریں گے اور موت کے بعد دوبارہ ان کو زندگی ملے گی تو کب یہ نافرمان میرے پیٹ میں آئیں گے۔ یہ ایک تشبیہ دی ہے قرآن نے یہ سمجھانے کے لیے کہ تم تو ابھی اسی بحث میں لگے ہوئے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور تمہارا دشمن تمہارے انتظار میں گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ للطاغین مآبا، فرمایا یہ طاغین کے لیے، طاغین سرکش لوگوں کو کہتے ہیں، طاغین کے لیے، سرکشوں کے لیے مآبا یہ ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا رہیں گے یہ اس میں،
احقابا بہت طویل عرصے. حقب عربی میں کہتے ہیں طویل عرصے کو, اس کی جمع آتی ہے احقاب, یعنی بہت طویل عرصے اس جہنم میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا نہیں چکھیں گے, ذائقے سے لفظ نکلا ہے یذوقون, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا ذائقہ, چکھنے کو کہتے ہیں. لا یذوقون نہیں چکھیں گے فیہا اس جہنم میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز. برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں. آپ نے سعودی عرب کسی کا جانا ہو تو مبرد لکھا ہوتا ہے فریج کے اوپر, مبرد ٹھنڈا کرنے والی چیز. تو لا یذوقون فیہا نہیں چکھیں گے اس جہنم میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز, ولا شرابا اور نہ کوئی مشروب. عربی میں شراب مشروب کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں تو شراب جو نشاور چیز ہے نا اس کو کہتے ہیں, اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. جس کو ہمارے ہاں شراب کہا جاتا ہے اس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے. ویسے عربی میں شراب کہتے ہیں شرب کی چیز, مشروب. اس میں کوئی مشروب نہیں چکھیں گے الا حمیمن سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی کے, وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اہل نار کے جو زخم پکیں گے ان سے جو پیپ نکلے گی گندی بدبودار, وہی پیپ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. فرمایا جزاءً یہ بدلہ ہوگا وفاقا پورا پورا. وفاق موافق سے نکلا ہے, کہتے ہیں نا میری طبیعت آپ کی طبیعت کے بالکل موافق ہے, تو موافق کا مطلب ہے کہ پوری پوری اس پہ یعنی ویسا ہی ہے بالکل. تو جزاءً یہ بدلہ ہوگا وفاقا پورا پورا. کیا مطلب, یہ ظلم نہیں ہے ہماری طرف سے, تم پر اللہ کے اتنے انعامات تھے پھر بھی تمہیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا, تو اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے. قرآن کی عادت ہے کہ جب کوئی قرآن کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس وقت جو سوالات ہوتے ہیں تو قرآن اگلی آیتوں میں ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوتا ہے. تو فوراً یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تو نے اتنی سخت سزا کیوں رکھی ہے, اتنی سخت سزا کیوں رکھی ہے. کچھ تھوڑی سی جیل ہو جاتی, کچھ کوئی پھانسی ہو جاتی, لٹکا دیا جاتا, یا کچھ تھوڑا سا ٹارچر کر دیا جاتا. یہ کیا ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس میں کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے اور زخمیوں کی پیپ پلائی جا رہی ہے, تو بہت سخت سزا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہی سزا, تم اسی کے لائق تھے. اس کو قرآن میں دوسرے مقام پہ یوں بتایا ہے کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اہل نار جب جہنم کی آگ میں جلیں گے اور اپنے اوپر غصہ ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ مجھے تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں میری آیات کی طرف اور میرے احکام کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم سنتے نہیں تھے اس کو اور تم اس کا انکار کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کا غضب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس سے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. فرمائے دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ خود بھی یقین نہیں رکھتے تھے, اور جب ان کو ہماری آیات بتائی جاتی تھیں حساب و کتاب سے متعلق کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے, تو اس کا بھی انکار کر دیا کرتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. حالانکہ کل شیء ہم نے ہر چیز کو احصیناہ محفوظ کر رکھا تھا کتاباً تحریری شکل میں. یعنی تم تو اس کا انکار کر رہے تھے لیکن ہماری حالت یہ تھی کہ تمہاری ایک ایک چیز ہمارے پاس ریٹن میں موجود تھی. تو جو دیکھیں جب کسی کے خلاف کیس کرنا ہوتا ہے آپ نے, تو تحریر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ نے جو اس موقع پر جو دیکھا اگر آپ اس کو لکھ لیں تو اس گواہی کی بہت ویلیو ہوتی ہے کہ صرف میں اپنا آنکھوں دیکھا حال نہیں سنا رہا بلکہ اس وقت کی کیفیات میں نے اسی وقت نوٹ کر لی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایک ایک عمل ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا, اور ہماری طرف سے تو یہ انتظام ہے تمہارے حساب و کتاب کا, اور تمہاری طرف سے یہ انتظام ہے کہ تم اب تک امید ہی نہیں ہو, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. بس اللہ کہیں گے ذوقوا چکھو, وہی ذائقہ سے نکلا یہ لفظ, ذوقوا چکھو اس عذاب کو, فلن نزیدکم ہم اضافہ نہیں کریں گے. نزید کا مطلب زیادتی کرنا, یعنی ہم اضافہ نہیں کریں گے الا عذابا سوائے عذاب کے. اب تمہاری چیخ و پکار پر ہمیں ترس نہیں آئے گا کہ ہم اس عذاب کو کم کر دیں. تم نے چونکہ انکار کر کے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اب تمہارے عذاب میں اضافے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ تو پہلا رکوع تھا جہاں اللہ نے نافرمان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے احوال کا تذکرہ تھا. اللہ 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 اللہ